سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 22 اور 23۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور نیز تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اہل علم ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ منامکم باللیل، اس نے تمہاری نیند کو رات، والنہاری، اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلی، اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور سے سنے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی وحدانیت، اپنی قدرت اور اپنی حکمت پر جو دلائل ارشاد فرما رہے ہیں، اگر انسان غور کرے تو ہر ایک دلیل اتنی اثر انگیز اور اتنی یقین افزا ہے کہ غور و فکر کے بعد انسان بے ساختہ دل و زبان سے بول اٹھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ اب یہاں بھی کیا فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آسمان کا سائباں کسی تناب و چوب کا محتاج نہیں، اور کرۂ ارض کو کسی نے اپنے کاندھے پر نہیں اٹھایا ہوا، لیکن اس کے باوجود ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اب کی نہیں، ہزاروں لاکھوں سالوں سے، اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے قائم ہونے کے باوجود ایک چول تک نہیں ڈھیلی ہوئی۔ یہ میری نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر تم دیکھو اپنے آپ میں، پھر آ جاؤ، ایک اولاد کی آدم ہو، ایک آدم کی اولاد ہو تم، اتنی کثیر زبانیں اور اتنے مختلف رنگ، ایک باپ کی اولاد ہو لیکن کتنی زبانیں تم بولتے ہو اور کتنے رنگ ہیں۔ پھر دیکھو ہر زبان علم و دانش کا خزانہ ہے، فن و ادب کا مخزن ہے۔ ہر ایک زبان کی اپنی ایک پوری داستان ہے، لیکن ہو تم سبھی ایک آدم کی اولاد۔ اور پھر دیکھو رنگ مختلف ہیں، لیکن ہر رنگ پرکشش اور دل کو موہ لینے والا۔ جو جس خطے میں بس رہا ہے اس خطے میں وہی رنگ فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اب اہل علم اگر تم غور کرو تو تم خود کہو گے کہ جس خالق کی یہ ساری شانیں ہیں، اس کی قدرت و حکمت کی کیا انتہا ہوگی۔ کہا یہ اہل علم کے لیے،
کہ تم اہل علم ہو تو اس میں غور و فکر کرو، اور جتنا تم غور و فکر کرتے جاؤ گے اتنا ہی اس کی حکمت اور قدرت کے راز تمہارے لیے کھلتے جائیں گے۔ ایک گھر میں ایک باپ کی اولاد ہیں، سبھی ایک بولی بولتے ہیں، ایک ماں کے بچے ایک بولی بولتے ہیں، لیکن خالق پر قربان جاؤں، ایک آدم سے پیدا کیا لیکن سبھی کی بولیاں مختلف ہیں، ہزاروں بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ کہا یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے نشانی، پھر کہا اس کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ دیکھو، اس نے رات کو تمہارے آرام کے لیے مخصوص کر دیا اور دن کو تمہارے کام کاج کے لیے۔ اگر تعین نہ فرماتا، اگر مخصوص نہ فرماتا تو تم ٹکرے مارتے پھرتے، آرام کے لیے وقت تلاش کرتے، تمہیں آرام کے لیے وقت نہ ملتا۔ اس نے دن کام کاج کے لیے، اپنے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اور رات تمہارے آرام کرنے کے لیے مختص کر دی۔ کیوں؟ تاکہ تم دن بھر کی تھکن کو رات کے سکون کے ذریعے دور کر کے نئے جوش اور نئے نشاط سے نئے دن کا استقبال کرو۔ کہا یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ تمہارے اوپر اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر 24 گھنٹے سورج کو یوں ہی تمہارے سروں پر چمکتا رکھتا تو تمہارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی، اور اگر دن کا اجالا تمہیں نصیب ہی نہ ہوتا، ہر لمحے تاریکی رہتی تو تمہارے لیے زندگی کتنی دشوار ہوتی۔ کہا یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے رات تمہارے آرام کے لیے مختص کر دی اور دن تمہارے کام کاج کے لیے۔ اب تم اس کا الٹ کرتے ہو تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ارے تم اس کی بات نہیں مانتے ہو تو تمہارا اپنا قصور ہے نا، اس کا قصور تو نہیں ہے۔ اس نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، اور تم رات 3 بجے تک گپیں ہانکتے رہتے ہو، اور دن بنایا کام کاج کے لیے اور دن کو تم سو جاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے۔ جو نظام اس نے تمہارے لیے فٹ کیا ہے اس نظام پر آ جاؤ، وہ تمہیں برکتیں عطا کرے گا۔ جو اس نے مانگنے کی گھڑیاں رکھی ہیں ان گھڑیوں میں تم سو جاتے ہو۔ تو پھر بتاؤ تمہاری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ کہا یہ تمہارے لیے رحمت ہے، رات تمہارے لیے رحمت ہے، دن تمہارے لیے رحمت ہے، لیکن کس اعتبار سے کہ رات آرام کرو اور دن کو کیا کرو، تم اس کا فضل تلاش کرو۔ ہاں کہا اس میں نصیحت ہے، اس میں نشانی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو قوم غور سے سنے، جو لوگ غور سے سنیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور جو توجہ ہی نہ دیں، جو غور ہی نہ کریں، جو فکر ہی نہ کریں، جو تدبر ہی نہ کریں، جو دھیان ہی نہ دیں، ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ نصیحت تو اسی پر اثر کرتی ہے جو نصیحت میں غور و فکر کرتا ہے، اور جو غور و فکر ہی نہ کرے اس پر نصیحت کیا اثر کرے گی؟ تو کہا اللہ جل سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ میری قدرت کے اندر لا تعداد حکمتیں کار فرما ہے۔ جو نظام میں نے تمہیں دیا ہے اس نظام میں میں نے تمہاری زندگی کے اتنے راز پنہاں رکھے ہیں کہ اگر تم تلاش کرنا چاہو تو تمہارے لیے یہ راز کھل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔